دنیاوی معاملات اور ہوئے، روحانی معاملات اور ہوئے. پہلے تو یہ دو شکیں ہوئی تھی، اب آگے چلے. بہت بعد میں جا کے پہلے عقیدہ یہ وضع ہوا کہ غیر متبدل تو وحی کے دیے ہوئے ہی احکام و اصول ہیں، لیکن وحی کی دو قسمیں ہیں. یہ چیزیں عزیزہ من بڑی غور طلب ہے. ان کو غور کرتے جائیں گے تو آپ کو حقیقت آئینے کی طرح واضح ہو جائے گی. پھر یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. پھر یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، کس مقام پر. یہ عقیدہ بعد میں وضع ہوا. وضع کیا ہوا؟ یہ عقیدہ یہودیوں کے ہاں موجود تھا. انہوں نے اپنے ہاں یہ چیز رکھی تھی. تو وہی کی دو قسمیں ہیں. ایک وہی جو مکتوب ہوتی ہے، جو لکھی جاتی ہے، جس کی تلاوت ہوتی ہے، وہ قرآن کے اندر، اور اسی قسم کی مثل اسی کی مثل اس کے ساتھ، لیکن قرآن سے باہر. اب جو اسے وہی قرار دیا، اور یہ تھے وہ روایات کے مجموعے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صدیوں بعد جمع کیا گیا، مرتب کیا گیا. ان کے متعلق یہ عقیدہ وضع ہوا کہ یہ وہی ہے، قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ، البتہ قرآن جو اس طرح سے ایک جلد میں ہے تو یہ اس کی دوسری جلد ہے. جب یہ قرآن کی مثل وہی قرار دی گئی تو غیر متبدل جو قرآن نے کہا تھا لا مبدل له، وہی اس کی خصوصیت قرار پا گئی کہ یہ غیر متبدل ہے. قرآن کے غیر متبدل کی تو کیفیت اس نے یہ کہی تھی کہ اس کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں اختلاف کوئی نہیں ہے. وہ جو دوسری اس کے ساتھ غیر متبدل چیز قرار پا گئی، اس کے اندر ایک ایک کتاب کے اندر خود اختلافات موجود ہیں. کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ کو اختلافی روایات نہ مل جاتی ہو. یہ جو آپ اب دیکھ رہے ہیں نا، سرپتزل ہو رہا ہے مختلف فرقوں کی طرف. ان میں سے ہر فرقہ اپنے مسلک، اپنے اس عمل کی تائید میں ایک حدیث پیش کر دے گا بالکل دوسری سے متضاد، اور اس کے بعد اگلی بات وہ یہاں تباہی آتی ہے کہ ہر ایک کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ غیر متبدل وہی ہے. وہ نہ اس میں تبدیلی کر سکتا ہے، نہ اس کو چھوڑ سکتا ہے. تو کہتا ہے مسلمان ہونے کے لیے وہی کا اتباع ضروری، اور وہی غیر متبدل ہوتی ہے. اب آپ اس میں یہ بحث ملا دے جتنے کرتے ہیں، یہ سارے فضول ہیں اس عقیدے کے بعد. اب سوچیے اس عقیدے کے بعد کسی نے چھوڑنے میں اسے کیوں کہ وہی ہے، کسی نے بدلنے میں اس میں کیوں کہ وہ غیر متبدل ہے. کہیے اس عقیدے کے بعد کوئی شکل ہے اس امت کو امت واحدہ بنانے کی؟ نام تو اس کا رکھ لیا دوسری قسم وہی کی. یہ وہی دوسری قسم کی ملی کس طرح سے؟ یہ افراد جنہوں نے یہ حدیثوں کے مجموعے جمع کیے انفرادی طور پر، اپنے اپنے طور پر، کوئی خدائی سند ان کے پاس نہیں. وہ ہوتا کہ وہ تو کسی نظام اسلامی کے نامزد کردہ بھی نہیں تھے. اپنے طور پر میں سمجھتا ہوں ان کے ذہن میں بھی کبھی یہ نہیں ہوگا کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کو یہ مقام ملنا ہے. بہرحال پرائیویٹ انڈیویجول کی پرائیویٹ ایفرٹ، اور اسی لیے انہوں نے احتیاط یہ برتی کہ ہر حدیث کے آخر میں یہ کہہ دیا. شروع میں کہا قال رسول اللہ، رسول اللہ نے یہ فرمایا. اس کے بعد وہ حدیث کے الفاظ، اور اس کے بعد لکھا او کما قال رسول اللہ. یہ بھائی جس طرح بھی رسول اللہ نے کہا ہو. یعنی خود انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ ہم یہ یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور نے ایسا ہی فرمایا تھا، ایسا یا جیسا آپ نے فرمایا ہو. ہر حدیث کے آخر میں یہ لکھا ہوتا ہے. لیکن وہ جو پھر لکھا ہے درمیان میں، اس کے متعلق یہ
عقیدہ یہ کہ یہ وحی ہے خدا کی، غیر متبدل ہے، قرآن کے ساتھ قرآن کی مثل ہے اور ایک دوسرے کے خلاف ہے۔ یہ اتباع کن کا ہو رہا ہے؟ ان کا جنہوں نے یہ مجموعے جمع کیے تھے۔ آج بھی جب آپ ان سے پوچھیے وہ کہتے ہیں نا بخاری کی یہ روایت ہے، مسلم میں آیا ہے، یہ ابو داؤد میں یہ لکھا ہے شاید، یہ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اب یہاں یہ معنی ہوگا ہر وہ کہ جسے آپ خدا کے علاوہ قابل اطاعت سمجھتے ہیں وہ اولیاء کے ظلم میں آ جائے گا۔ قرآن کریم نے یہ کہا تھا، یہ بڑی اہم چیز کہ وہ اقوام سابقہ میں یا مذاہب سابقہ میں یہودی اس بات میں پیش تھے، کہا کہ ان کی کیفیت یہ تھی کہ یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، 2:79 کہ وہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ ہم یہ کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ صاحب وہ یہودیوں کی ایک بات بتائی ہے ان کی، اور انہیں ہم کہتے ہیں موجود رہنا ہے، اور یہ بتاتے ہیں کہ خدا نے جو ان کو غضب نازل کیا تھا وہ ان وجوہات کی بنا پہ کیا تھا۔ قرآن نے خود بتا دی ہے کہ ان کو جو غضب نازل ہوا تھا۔ یہ ایک بات اہم ہے، اس کو ذرا سوچیے تو سلسلہ کیا گیا قرآن، انسانوں کا اپنا کچھ بنایا ہوا، یعنی کتاب لکھنے کا معنی یہ تو نہیں ہے وہ کتابت کرتے تھے تو انہوں نے لکھا، یعنی خود انسانوں کا بنایا ہوا، انسانوں کا وضع کردہ کوئی قانون، کوئی حکم، اس کے متعلق یہ کہا جائے کہ یہ اس حکم کے معلوم ہے جو خدا کی طرف سے آتا ہے، یہ ہے جو یہود کہتے تھے، اور قرآن نے اس کی تردید کی ہے۔ یعنی ھذا من عند اللہ جو ہے، جو خدا کی طرف سے ہے، اگر کسی چیز کو وہ خصوصیت دے دی جائے جو خدا کی طرف سے نازل کردہ وہی کی خصوصیت ہوتی ہے تو یہ اس کے متعلق بھی معنی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے۔ اس کے متعلق یہ کہہ دیا گیا کہ غیر متبدل ہے ہمیشہ کے لیے، اس کا اتباع خدا کا اتباع، خدا کی کتاب کا اتباع غیر متبدل، ھذا من عند اللہ، یہ عقیدہ انہوں نے وضع کی۔ ایک قدم آگے چلے، اسلامی سلطنت تھی، اس میں نت نئے دن نئے معاملات سامنے آتے تھے، ان معاملات کے لیے انہیں کچھ قوانین چاہیے تھے۔ کچھ لوگ تھے جن کو ارباب فقہ کہتے ہیں، فقہ کے معنی تفقہ ہے، کے معنی غور و فکر، دا تھنکرز۔ انہوں نے ان سے کہا کہ وہ یہ معاملات آتے ہیں، یعنی وہ ایک لیجسلیٹو ڈپارٹمنٹ یا منسٹری آف لاٹ ہے ان کے ہاں، اور یہ عباسیوں کی سلطنت میں یہ بات ہوئی تھی۔ انہوں نے ان سے یہ کہا کہ ان معاملات کے متعلق کچھ لاز بنانا چاہیے، اور پھر عجیب بات تھی کہ جہاں سے یہ بات شروع ہوئی ہے، امام ابو حنیفہ کے یہ شاگرد تھا امام یوسف، وہ وہاں کے چیف جسٹس تھے۔ عدالت میں مقدمے پیش ایسے ہوتے تھے جن کے لیے پہلے ان کو پریسیڈنٹ نہیں ملتے تھے، تو بجائے اس کے کہ اکیلے ہی عدالت میں ہی فیصلہ کر دیں، انہوں نے انتظام یہ کیا تھا کہ یہ ارباب تفقہ، اہل فکر و نظر، وہ ان کی ایک مجلس تھی، ان کی جماعت تھی، وہاں یہ ڈسکس کر لیا کرتے تھے۔ ڈسکس کرنے کے بعد جو فیصلہ ہوتا تھا وہ وہاں قانون نہیں بن جاتا تھا، وہ وہاں عدالت میں جا کر یہ چیف جج کی حیثیت سے اس کو پروناؤنس کرتے تھے، پھر یہ چیز قابل عمل قرار آ جاتی تھی یا حکومت کی طرف سے نافذ ہوتا تھا۔ یہ تھا ارباب فقہ آپ کے۔
تو ظاہر ہے کہ ان کے فیصلے روز بدلتے تھے، حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ فیصلے بدلتے ہیں۔ آج کی لا کی کتابوں میں روز امینڈمنٹ شائع ہوتی ہے، عدالتوں کے پریسیڈنٹ جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، اسی طرح سے یہ بھی بدلتے تھے۔ یعنی ان کو خدا کی وحی کا درجہ حاصل نہیں تھا، یہ ناقابل تغیر نہیں سمجھے جاتے تھے۔ ایک عرصے تک یہ کیفیت رہی، بالکل ٹھیک تھا۔ یہ اگلی چیز ہے کہ ان میں سے ہم دیکھیں کہ کتنی چیزیں ایسی تھی جو قرآن کے غیر متبدل حدود کے اندر رہتے ہوئے بیان کی گئی تھی، کوئی چیز ان سے ٹکراتی تو نہیں تھی، یہ چیز بعد میں دیکھنے کی، لیکن ان کا مسلک یہی تھا کہ ہمارے فیصلے غیر متبدل نہیں ہیں، انہوں نے انہیں وحی کا درجہ نہیں دیا تھا۔ آگے ہم آتے ہیں تاریخ میں، تو اس کے بعد ان کے ان فیصلوں کو ابدی طور پر غیر متبدل قرار دے دیا گیا۔ کہا صاحب یہ کیا چیز؟ انہوں نے کہا کہ صاحب جو کچھ وہ سوچ سکتے تھے اور کون سوچ سکتا ہے صاحب؟ اسے کہتے ہیں اجتہاد کا دروازہ بند کر دینا۔ اجتہاد کے معنی ہے ذاتی قد و کاوش سے، جد و جہد سے، فکر سے، تدبر سے، تفکر سے معاملات کے متعلق کوئی قانون بنانا، کوئی فیصلہ دینا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو پروسیس ہے، یہ طریق جو ہے، یہ ختم ہو گیا ان کا، اب یہ بات آگے نہیں چلے گی۔ اچھا جی، اب ان کے یہ جو فیصلے تھے ان کی حیثیت غیر متبدل، بدل ہی نہیں سکتا، وہی کی خصوصیت غیر متبدل۔ اب آپ کے ہاں جتنا اتباع ہو رہا ہے یا تو ان روایات کا ہو رہا ہے جو ان کتابوں کے اندر ہے، یا اس فقہ کا ہو رہا ہے جو ان ائمہ فقہ میں مرتب ان کی طرف جو منسوخ کی جاتی ہے وہ بھی ان کی نہیں ہے، یا ان کا ہو رہا ہے۔ وہ روایات کو دین ماننے والے وہ انہیں غیر متبدل کہتے ہیں، یہ فقہ کو دین ماننے والے یہ اسے غیر متبدل کہتے ہیں۔ کیا کہا تھا قرآن نے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ یہ ہوا ہمارے ساتھ عزیزان من۔ اس میں ابھی ایک اور گروہ باقی ہے، یہ جو ان معنی میں اولیاء اللہ ہے جو میں نے ابھی عرض کیا تھا، روحانیت کی دنیا والے، انہوں نے تو معاملہ صاف کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں نہ تو ان روایات کی ضرورت ہے، پابندی ہے، نہ کسی تفکر کی، نہ فکر کی، یہ چیزیں انسان کے ذاتی فکر سے، تدبر سے یہ آتی نہیں، خدا کی طرف سے علم ملتا ہے براہ راست۔ اب یہ ظاہر ہے کہ صاحب انہوں نے تو بہرحال اپنی کسی چیز کو یہ تو کہا تھا کہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں خدا کی طرف سے ہے، انہوں نے یہ کہا یہ سوال ہی نہیں ہے، ہمیں خدا کی طرف سے ملتا ہے۔ ابتدا تو اس تصور کی اسی ولایت سے ہوئی جو میں نے ابھی عرض کیا ہے۔ انہوں نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابتدا کی ولایت کی، اور انہوں نے جو سلسلہ ائمہ کا ان کے یہاں آتا ہے ان کے متعلق یہ معاف رکھیے گا، ان کے متعلق یہ کہا کہ وہ سارے مامور من اللہ تھے، اللہ کی طرف سے ان کو امر ملتا تھا۔ سوچیے تو صحیح، یہ الفاظ کے فرق کے علاوہ اس میں اور وہی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ رسول کا بھی تو یہ دعویٰ تھا کہ مجھے یہ علم میرے اپنا ذاتی نہیں ہے، میرا فکری نہیں ہے، میری سوچ کا نتیجہ نہیں ہے، خدا کی طرف سے براہ راست مجھے ملتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ سلسلہ جو ہے خدا کی طرف سے براہ راست ملنے کا یہ بند ہو گیا ہے، اسے ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا نبی نہیں امام ہوتا، اسے خدا کی طرف سے جو علم ملتا ہے وہی نہیں الہام ہوتا۔
ماننے کے اعتبار سے بھی فرق کیا ہوا؟ اور پھر جو خدا کی طرف سے یہ ملتا ہے انسان کی کاوش کا اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہے، غیر متبدل ہوتا ہے۔ ان کے ائمہ جو ہیں ان کی طرف جتنے اقوال منسوب ہے جو انہوں نے کہا کہ یہ ان کے اقوال اور روایات ہیں شیعہ حضرات کے، وہ وہی ہیں، وہ ان کو وہی مانتے ہیں، وہ غیر متبدل ہیں۔ اس عقیدے کے ساتھ آپ تمہیں اس میں کسی قسم کی تبدیلی کر کے کچھ اور قبول کرنے کے لیے کیسے آمادہ کر سکتے ہیں؟ یہ ائمہ کا سلسلہ جو تھا وہ تو 12 اماموں کا ختم ہوا، وہ تھا شیعہ حضرات کا۔ یہ سنی حضرات نے اپنے یہاں یہ سلسلہ جاری رکھا، مامورین من اللہ، ان کے یہاں بھی آتے رہے اللہ کی طرف سے مامور۔ عام کیٹیگری تو اولیاء اللہ کی، انہوں نے یہ دعویٰ کیا، یا ان کی طرف یہ دعویٰ ہے کہ خدا کی طرف سے براہ راست علم ان کو ملتا ہے، جن کو الہام یا کشف کہتے ہیں یا بشارات کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے براہ راست فکر، انسانی فکر کا اس میں دخل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد مجددین کا ایک تصور ہوا تھا، وہ بھی مامور من اللہ ہوتے ہیں، خدا کی طرف سے وہی بنیادی عقیدہ، خدا کی طرف سے براہ راست علم ملتا ہے، وہی جو نبوت کا عقیدہ تھا۔ اب جو خدا کی طرف سے انہیں ملے گا تو غیر متبدل ہو جاتا ہے، وہی خصوصیت جو وہی کی ہے۔ جو یہ مانتا ہے کہ یہ بھی مامور من اللہ ہے، خدا کی طرف سے ان کو یہ چیز ملی تھی، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ اس میں تبدیلی کر ہی نہیں سکتا۔ بنیاد ہے یہ ہے عزیزان من ہماری تاریخ، یہ ہے وہ مقام جس پہ ہم کھڑے ہیں۔ آج آپ نے دیکھ لیا کہ یہ امت کے اندر اتنا انتشار، اتنا خلفشار، اتنے فرقہ بندیاں، یہ تفرق، یہ تحزب، یہ تشیع کس عقیدے کی بنا پہ پیدا ہوا؟ وہ جو قرآن نے کہا تھا ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، یہ ما انزل الیکم من ربکم کا اتباع کرنا، اور اس لفظ اتباع میں میں نے کہا تھا تبیین کی کیفیت اس میں دی، یوں اتباع کرنا جیسا وہ گائے کا بچڑا دودھ پینے والا ماں کے پیچھے جاتا ہے، ادھر ادھر کہیں نگاہ نہیں کرتا، وہ کسی اور ماں کے پیچھے نہیں جاتا۔ اس کے تصور میں کوئی دوسری ماں ہوتی نہیں ہے۔ من ربکم، ربوبیت کے تھن اس کے سامنے صرف اپنے خدا کے ہوتے ہیں، وہی ہوتی ہے اس کے سامنے۔ کہا تھا کہ اس کے علاوہ پھر میں بتا دوں، اس کے علاوہ قرآن میں کسی کتاب یا نظریے کا ذکر نہیں کیا، من دونہ اولیاء کہا وہ بتا تھا اسے کہ شخصیتوں کا اتباع ہوگا۔ اب آ جائیے عزیزان من اور آگے، اسلامی نظام میں قانون سازی کا کیا اصول ہوگا؟ بات تو صاف ہو گئی، اتباع ما انزل من ربکم۔ قرآن کریم نے جو آپ کو یہ اصول، احکام، ضوابط، حدود جتنے یہ دی ہے غیر متبدل ہیں، یہ سارے ان کے اندر رہنا ہے۔ امرهم شورى بینہم قرآن کا حکم ہے، باہمی مشاورت سے خدا کے یہ حدود تو بدل نہیں سکتے، وہ تو لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اب ان غیر متبدل حدود کے اندر رہتے ہوئے باہمی مشاورت سے کچھ کیا کرنا ہے تم نے اپنے معاملات کو؟ امرهم شورى بینہم، شورى امرهم بھی ہے اور شورى بینہم بھی، دیکھو 2 دفعہ ہم اس میں آیا، اس کے معنی ہے کہ جماعت مومنین کے باہر کسی اور کو مشاورت میں شامل نہیں کیا تھا۔ سیدھی بات ہے، جو اس اصول کو نہیں مانتا، قرآن کی حدود کے غیر متبدل ہونے کے اصول کو نہیں مانتا، وہ آپ کے شورا میں کیسے شریک ہو سکے گا؟ کہ جائے کہ کسی ان کو نہ ماننے والے کی حکمرانی کی اطاعت میں آپ کہو ہم مسلمان رہ سکتے ہیں، اس کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ عزیزان من، میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ جو اس تصور کو نہیں مانتا وہ آپ کی مجلس سے مشاورت میں بھی نہیں شریک ہو سکتا۔ امرهم شورى بینہم، باہمی مشاورت سے یہ صورت ہوگی پیدا کیا؟ ان کے بنائے ہوئے یہ قوانین جو ہے وہ نافذ الامر رہیں گے
الدین ہوگا قرآن کے غیر متبدل حدود اور اصول، اور یہ جو ان کے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہوں گے اسے آپ شریعت کے قوانین کہہ لیجیے، مملکت کے قوانین کہہ لیجیے، ان کی حیثیت غیر متبدل نہیں ہوگی، یہ بدلتے رہیں گے۔ یہ 24 سال آپ کے ہاں کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں بن سکا۔ یہ جو اس بھنور میں ہمارا بیڑا غرق ہوا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تو تھی، کانسٹیٹیوشن ہی نہیں بن سکا۔ ایگزام دیا جاتا ہے صاحب یہ جتنی حکومتیں آتی رہی وہ سارے ایسی، ٹھیک ہے جی ایسی ہوگی، میں ان کا وکیل نہیں ہوں، میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، جیسی بھی وہ تھی مجھے نہیں اس سے واسطہ، آپ کو معلوم ہے بن کے نہیں سکا۔ مطالبہ یہ رہا کہ صاحب اس مملکت کو اسلام کے نام پہ حاصل کیا لا رہا ہے، اس لیے وہاں اسلامی نظام ہونا چاہیے، لا رہا ہے۔ اسلامی نظام جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، اسلامی آئین کیا ہونا چاہیے، پہلا مطالبہ اس میں یہ ہوا کہ یہ کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ بڑی معصوم سی چیز اور ایسی چیز جسے سمجھا جائے تو صاحب بڑی متفق پیدا ہے، کچھ ہر ایک مانتا ہے۔ ذرا اس کی عملی تشریح میں جائیے آگے، کتاب تو ہمیں پتا ہے کہ یہ ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، وہ تو معلوم ہے، یہ تھا اس کے لیے پروسیس جو میں نے ابھی ابھی کیا ہے۔ اس کے ساتھ جو دوسری چیز کہی گئی وہ تو وہ ہے جس کے متعلق ابھی میں نے یہ کہا ہے کہ ایک ہی کتاب کے اندر اختلافی چیزیں اتنی ہیں، ایک دوسرے سے ملتی نہیں، پھر ہر فرقے کی اپنی اپنی چیزیں، شیعہ حضرات کی اپنی سنت، سنیوں کی الگ، سنیوں میں اہل حدیث کی اپنی، غیر اہل حدیث جنہیں اہل فقہ کہتے ہیں یا اہل رائے کہتے ہیں ان کی الگ، اہل رائے کے اندر حنفیوں کی الگ، مالکیوں کی الگ، شافیوں کی الگ، حنبلیوں کی الگ، اور ابھی وہ مامورون من اللہ والے جو ہے وہ آنے ہیں۔ میں پوچھتا یہ ہوں کہ کسی مملکت میں بھی کوئی کانسٹیٹیوشن اس بیسس پہ بن سکتا ہے؟ مار دو کاٹ ان کو جتنے حکمران آئے، دے دو پھانسی ان کو کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن نہیں بنایا، کوئی نہیں ان سے پوچھتا ہے کہ تم شرط میں عائد کرتے تھے جس کے مطابق بن ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ خاطی و گناہگار دوزخی جس نے یہ کہا تھا پہلے دن کہ یہ نہیں بن سکتا، 1000 علماء کرام کی مہر سخت ہو گئی کفر کے فتوے کے اوپر بروز صاحب کے خلاف، کہا تھا کہ بن نہیں سکتا۔ 24 سال کی تک دورہ کے بعد جنہوں نے یہ مطالبے پیش کیے تھے انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ صاحب اس کی روح سے نہیں بن سکتا۔ مودودی صاحب کا اعتراف موجود، لکھا ہوا، زبانی نہیں ہے، ان کے اپنے رسالے میں لکھا ہوا نہیں بن سکتا۔ ہم نے کہا کہ چلیے صاحب صبح کا بھولا شام کو ہی گھر آیا صحیح، اب آگے بن تو جائے گا، اور آپ کو معلوم ہے جو اب پھر نئی حکومت بنانے کے لیے آئی انہی نے پھر ان کو یہ بھیج دیا ریزولوشن پاس کر کے کہ کتاب و سنت کے مطابق بنانا پڑے گا۔ ارے یا اللہ، وہ بناؤ جو بن نہیں سکتا، اور جب تم نہیں بناؤ گے تو ایجوکیشن کریں گے شروع۔ حدود الرحمان کمیشن بٹھایا جاتا ہے تحقیق کرنے کے لیے، اس کے لیے کسی کمیشن بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور تماشا یہ ہے، یہ من دون ہی اولیاء، ان کو ایسا بنایا ہوا ہے معبود۔ میں نے لکھا یہ تھا کہ باقی ملک کو تو چھوڑ دیجیے، ان کی اپنی جماعت جن سے یہ ریزولوشن پاس کرایا جاتا پھر کہ حکومت سے کہا جائے کہ کتاب و سنت کے مطابق بنائیں، ارے ان میں سے بھی کوئی انہوں نے پوچھتا کہ سرکار یہ آپ نے خود ہمیں 1 سال پہلے کہا تھا کہ یہ نہیں بنایا جا سکتا، ہم سے پھر ریزولوشن کے پاس کرا رہے ہیں، وہ بھی کچھ نہیں کہتے۔ نہ وہ کہنے والا خود یہ کہتا ہے کہ میں نے پہلے یہ لکھا تھا کیا کہہ رہا ہوں، نہ ان سے یہ کوئی کہتا، ادھر سے وہ
ارباب حکومت ہیں، ان کے سامنے یہ چیز موجود ہے، نہیں بن سکتی، وہ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ صاحب آئندہ کانسٹیٹیوشن کے دارالحکومت کے مطابق بنے گا، چل بھائی جب بن نہیں سکے گا تو پھر یہ شیشے توڑے جائیں گے، کرسیاں توڑی جائیں گی، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگا۔ اور اب تو وہ قتال فی سبیل اللہ تک چلا ہے۔ کل خبر آئی ہے تو لال پور میں کوئی ایک شخص کو مار بھی لیا گیا ہے۔ غور کیا عزیزان من آپ نے کہ یہ سارا کچھ جو تھا یہ کس بنا دے تھا؟ یہ اس ایک قرآن کریم کے حکم کی نافرمانی، جس میں کہا تھا ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ کیوں یہ نہیں خدا کی کتاب ہو سکتی تو کون اور خدا کی کتاب ہو سکتی؟ 4 لفظوں کے اندر بتا دیا کہ تباہ ہو جاؤ، یاد رکھو اولیاء شخصیت ہے، کسی شخصیت کا اتباع نہیں۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جہاں یہ نہیں کہا کہ محمد کا اتباع کرو۔ عجیب چیز ہے قرآن کی، اس لیے کہ حضور کو یہ ارشاد تھا کہ شاور ہوں فی الامر، کہ ان کی مشاورت سے معاملات طے کرو، اور انہیں معلوم تھا کہ انسانوں کی مشاورت سے جو چیز طے ہوگی وہ ابدیت نہیں رکھ سکتی، وہ غیر متبدل نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی چیز کہ جب امام ابو حنیفہ عظیم شخصیت ہے وہ سب ہمارے افریقہ میں، انہوں نے جب ایک معاملہ پوچھا گیا حکومت کی طرف سے، انہوں نے فتویٰ دیا، ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو حدیث اس کے خلاف جو آپ فتویٰ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے بھائی یہ جسے آپ نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ رسول اللہ کا وہ خدا کے اس حکم کے مطابق تھا کہ تم مشاورت کرو، اس مشورے سے فیصلہ دو۔ آپ نے اپنی اس جماعت کے ساتھ مشورہ کیا، اگر میں اس مجلس مشاورت میں ہوتا تو میں کہہ سکتا ہوں آن میرٹ کہ میری رائے کے مطابق فیصلہ ہوتا۔ اب میرا یہ قصور تو نہیں کہ میں اس وقت نہیں پیدا ہوا تھا، بعد میں پیدا ہوا۔ بڑی صحیح بات۔ اور اپنے فیصلوں کو کہیں منضبط نہیں کیا امام ابو حنیفہ نے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیصلوں کو کہیں منضبط نہیں کیا اور امت کو منضبط کر کے نہیں دیا، امام ابو حنیفہ نے اپنا کوئی فیصلہ منضبط نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ یہ تم پریسیڈنٹ کو کام دے سکتے ہیں، غیر متبدل نہیں ہو سکتے، ہو سکتا ہے کہ کل کو تم ہی میری شخصیت کو خدا بنا لو اور ان کو غیر متبدل قرار دے دو۔ انہوں نے منضبط بھی نہیں کیا، جسے فقہ ورزی کہتے ہیں اس میں امام ابو حنیفہ کا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اس بات جانتے تھے کہ دین کسے کہا جاتا ہے۔ کسی نے ان میں سے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہمیں خدا کی طرف سے براہ راست علم ملتا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو ہم فیصلہ کر رہے ہیں یہ ابدیت برقرار ہے، یہ غیر متبدل ہے، یہ بدلا نہیں جا سکتا قیامت تک کے لیے۔ کسی نے نہیں کہا کہ ہمارا اتباع اس کے اندر یہ کرو۔ اور اس کے بعد جب اس چیز کو چھوڑا اور یہ چیز عقیدے کے طور پر ہمارے اندر یہ داخل ہو گئی، عقیدے کے طور پر، تو اس کے بعد عمل اب آپ کا اتباع ما انزل الیکم من ربکم تو ختم ہو گیا۔ جہاں تک قرآن صاحب دے سکتا ہے روایات اور فقہ کا، یعنی یہ ان کا اتباع اگر کرتا ہے تو اس کو وہاں تک مانو۔ جہاں ان میں اور ان میں ٹکراؤ پیدا ہو، قرآن منسوخ ہو جاتا ہے ان سے، عقیدہ ہے یہ۔ حدیث والوں کا عقیدہ ہے کہ حدیث سے منسوخ ہو جاتا ہے، فقہ والوں کا عقیدہ ہے کہ ان کے اعلان کے قول سے منسوخ ہو جاتا ہے۔ یہ اگر اس کے پیچھے چلتا ہے تو ٹھیک ہے، بہت اچھا صاحب آئیے، ہم آپ کو ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں کہ صاحب اس میں اور اس میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو کرو جا اپنا راہ ہے، ایمان ہمارا ان پہ ہے، سنتے تو نہیں۔ اس مقام پہ ہم کھڑے ہیں، کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ من دونہ ہی اولیاء جو شخصیتیں ہیں جنہوں نے انہوں نے اپنے آگے رکھ دیا سامنے، یہ تھی شخصیتیں قرآن کریم نے جن نے کہا تھا کہ ان یہود نے جن کی پہلی چیز یہ کہی تھی نا کہ اپنے ہاتھ سے ایک چیز بناتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ قرآن نے کہا تھا کہ اس طرح انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو ارباب من دون اللہ بنا لیا، خدا سے بڑے ہی خدا بنا لیا۔ یہ قرآن میں ہے۔
یہ خدا بنا لیا کیا مانے؟ وہ ہے ایک حدیث نظر آتا ہے چمکتی ہوئی قرآن کے مطابق. جب پوچھا گیا انہوں نے کہا یہودیوں نے کہ یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں, ہم ان کی پرستش تو نہیں کرتے اپنے احبار و رہبان کی. تو آپ نے یہ فرمایا کہ فی الحال پرستش کا نہیں. کیا یہ واقعہ نہیں کہ جس چیز کو وہ حرام کرتے ہو تم حرام سمجھتے ہو, جسے وہ حلال کہتے ہیں حلال سمجھتے ہو؟ کیا بات ہے؟ یعنی ان کے بنائے ہوئے قانون کو تم قانون خداوندی نہیں سمجھتے؟ تم نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے, کہنے کے یہی تو ہے خدا بنا لینا. یہ جتنی شخصیتیں ہمارے یہاں آ رہی ہیں وہاں سے یہاں تک, وہ کسی شکل میں قرآن نے دو لفظ جو آدھار اور رہبان دونوں کا دیے, بڑی اس کے اندر بڑی گہرائی ہے. آدھار تو ارباب طریقت یا شریعت طریقت غلط, ارباب شریعت جنہیں آپ کہتے ہیں, یہ فکر والے, اس طرح سے قانون دینے والے, وہ تو ان کے ہاں آدھار تھے. اور یہ جو آپ کے ہاں باطنی علم والے یا خدا سے براہ راست علم پانے والے مامور جنہیں آپ کہتے ہیں, وہ رہبان تھے. ان کے آدھار ان کے ہاں شریعت بناتے تھے. رہبان ان کے ہاں کا روایہ یہ تھا کہ خدا کے ہاں سے علم پاتے تھے. قرآن نے ان دونوں کے متعلق کہہ دیا کہ پھر یہ قومیں آدھار اور رہبان جو ہے اپنے ہاں کے, ان کو ارباب من دون اللہ بنا لیتے ہیں. کہتے یہ ہے کہ انہیں خدا کی طرف سے یہ علم ملا, یا جو کچھ بھی انہوں نے بنا کے ہم کو دیا وہ خدا کے دیے ہوئے وحی کی طرح غیر متبدل ہے. اس مقام پہ ہم کھڑے ہیں عزیزان مان. اس امت میں جس کے یہ عقائد ہوں, کوئی شکل وحدت کی ہو سکتی ہے. سیکولر کی طرف یہ آ نہیں سکتی, وہ تو خلاف مذہب جاتی ہے, مذہب دین کے اندر ہے. رہنا مذہب کی طرف, مذہب میں کیفیت یہ ہے, پہلے انہوں نے اس دقت کے, اس مشکل کے پیش نظر یہ عقیدہ کیا کہ سب پرسنل لازار ہوتے ہیں, پرائیویٹ لازار ہوتے ہیں. پرسنل لاز کے متعلق تو پہلے دن سے یہ کہہ دیا کہ ہر فرقے کے الگ الگ ہوں گے. قرآن نے جس فرقے بندی کو شرک کہا تھا, اسلامی نظام کی خصوصیت یہ بتاتے ہیں, یہ شرط اول یہ بتاتے ہیں کہ اس میں یہ دو الگ الگ چیزیں ہوں گی. پرسنل لاز تو ہر فرقے کے الگ. اچھا جی, پبلک لاز جو ہیں وہ تو سارے ملک میں ایک ہونے چاہیے نا. مملکت کہتے ہیں اس میں ہے کہ جس میں وعدے کا قانون ہو, ایک قانون سارے سب کو لاگو ہو. انہوں نے کہا پبلک لاز جو ہے وہ پبلک لاز کیا ہو بنے گے, پھر وہ جو میں دوہرا دوں پھر کتاب و سنت کے مطابق, کتاب و سنت کے مطابق کوئی ضابطہ قانون نہیں, یہ ان کے دفن ہے. تو اس کی کوئی تعبیر ایسی ممکن نہیں جو مختلف فرقوں کے نزدیک متفق علیہ ہے. بنائیے پبلک لاز ان کے مطابق. بھائی کوئی شکل کمپرومائز کی کتاب کے تو غیر متبدل ہے, چھوڑ نہیں سکتے, ہم ان میں تبدیلی نہیں کر سکتے, خباری میں پیدا ہوتی. کوئی قانون پھر بن سکتا ہے جو ان سب سے لاگو ہو یکساں طور پر. اور جس مملکت کے اندر ضابطہ قانون ہی نہیں بن سکتا, وہ مملکت ٹھہر بھی سکتی ہے 4 دن کے لیے, وہ ٹھہرے گی لا قانونیت کے درجے سے. اور لا قانونیت کے مطابق بھی کوئی مملکت ٹھہر سکتی ہے. اگر اسلام کا نام رکھنا ہے آپ نے درمیان میں عزیزان من, تو اس بنیاد پہ وہ چیز آئے گی, اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. لیکن اس کا کیا حال کہ اس نے خود ہی یہ فیصلہ بھی کر دیا کہ ہونا یہ ہے قلیلا ما تذکرون, بہت کم ہوں گے جو اس بات کو سامنے رکھیں گے. جو رکھے گا اسے کافر قرار دیا جائے گا. ہماری تاریخ میں آوازیں اٹھی ہیں ایسی جنہوں نے یہ کہا کہ بابا اس کی شکل وہی ہے جو قرآن نے کہی ہے, لا تتبعوا من دونہ اولیاء. جس نے یہ کہا ہے اسی کے اوپر اعتداد الحاد اور کفر کے فتوے لگے. بہرحال
غنیمت ہے اس دور سے کہ ابھی تک زندہ رہ جاتے ہیں یہ لوگ، ورنہ اس کے بعد ان کو تو ختم کر دیتے تھے۔ ان کی کتابوں کے نام ان کی کتابوں میں ملتے ہیں گالیاں دیتے ہوئے، ان کا کہیں پتہ نشان نہیں کہ مل رہا۔ جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، لیکن عزیزان محل بات سیدھی تھی، اگر اسلام کا نام آپ نے رکھنا ہے تو اس کے مطابق کرنا پڑے گا، اور اگر اس کی خلاف ورزی کی اتباع آپ نے من دونہ ہی اولیاء کا کہا تو پھر امت کے اندر کبھی وحدت نہیں پیدا ہو سکتی، مملکت میں ضابطہ قانون متفق اعلیٰ ختم نہیں بن سکتا، مملکت کا انتشار ختم ہو نہیں سکتا۔ آپ تو سیاسی انتشار پر ہو رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں اس دائرے کے اندر آ کے دیکھیے اس انتشار کو کیسے آپ ختم کر کے رکھ لیں گے۔ یہ ہے وہ مقام عزیزان ہے۔ سورہ اعراف کی آیت پہلی 3 آیتیں آج ہم نے دی، ابھی ان میں بات اور باقی ہے، آگے چلائیں گے اس کو انشاءاللہ۔ اگلے درس میں یہیں سے بات شروع کریں گے، پھر آگے اس کو لے جائیں گے۔ بڑی اہم چیز ہے جو میں نے گزارش کیا ہے، بنیاد ہے دین کی جو قرآن نے جہاں یہ دی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع